أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسن ثواب الآخرة. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اس جامع مسجد میں آج یہ دینی و روحانی محفل ختم پاک ایثار ثواب محترم رانا بہادر خان صاحب مرحوم و مغفور ان کے لیے منعقد ہے. ان کے اعزاء اقربا اور ان کے بیٹے مولانا رانا مفتی محمد ارشد صاحب سلم الرحمن، انہوں نے مجھے اطلاع دی، دعوت دی کہ میں بھی اس میں حاضری کی سعادت حاصل کروں. الحمدللہ رات کو بھی 2 بجے کے بعد میں دریالہ جالب کے قریب اعظم پور میں جلسہ تھا، وہاں سے فارغ ہو کے گاؤں گیا. کچھ امور تھے وہاں سے کوشش تھی کہ 12 بجے پہنچو. 12 بجے ٹھیک پہنچ گیا، لیکن مولانا نے 12 بجے ختم کا ٹائم رکھا ہوا ہے. تو اب میں کوئی تقریر ایسے نہیں کروں گا جو آپ کا زیادہ وقت لے، لیکن ہم اور کرتے بھی کیا ہے، کوئی بات تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ سے دین کی پیغام آپ تک پہنچا سکتے ہیں. اور جب جائیں کوئی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی خیر خواہی کا جملہ یہی بول سکتے ہیں. اس لیے حاضر ہیں اور دعا کے لیے حاضر ہیں. حضرت ان کے محمد ارشد صاحب کے، ان کے دیگر جو بھی احبا، ان کے برادران، ان کے خاندان ہیں، سب سے اظہار تسلی بھی، کیونکہ یہ دین ہے، دین اسلام بڑا جامع دین ہے. اس کے اندر خوشی غمی ہر چیز کے احکام موجود ہیں. اور مسلمان صرف اپنا سماجی رویہ نہیں رکھتے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں. یہ دین ہے. دین اسلام کے اندر دعا ایک مستقل عبادت ہے، بلکہ عبادت کا بھی نچوڑ اور مغز ہے. دعا کا بڑا مقام ہے. حالانکہ دعا جو ہے نا، یہ طلب ہے، کچھ مانگنا ہوتا ہے، اور جس سے مانگا جاتا ہے اس پر باری ہوتا ہے. کوئی چیز مجھ سے مانگے گا، جتنا بھی شخص ہوں، تھوڑا ایک دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن رب تبارک تعالیٰ سے جو نہ مانگے نا، رب اس پر غصہ کرتا ہے. دنیا میں جس سے مانگو وہ غصہ کرتا ہے. بڑا فطری سخی ہو نا تو نہیں کرتا، فطری طور پر سخی ہو پھر نہیں کرتا غصہ. سمودری اچھا جواب دیتا ہے، جو پاس ہوتا ہے دے دیتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی بھی سخی نہیں ملے گا کہ جس سے نہ مانگے تو غصہ کرے. وہ بھی کہو ٹھیک ہے، ٹل گیا ٹھیک ہے. لیکن رب سے نہ مانگے تو اتنا غصہ کرتا ہے
فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جس نے مجھ سے مانگنے سے تکبر کیا ہم گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں آپ کے لیے ہی اردو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اردو بھی تقریر کروں، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر میں سندھی میں کروں گا اگر آپ نے میرے ساتھ بولا نہیں 15 منٹ کی میں آپ کو سمجھ آئی؟ دعا نہ کر کے ہم رب کا کچھ بچا نہیں رہے، کیوں؟ بچانا اس کا جس کا کچھ کام ہوتا ہو، رب کے خزانوں میں سارا جہان لے جائے بھی کوئی کمی آتی نہیں، اس لیے دعا کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، تاکہ جو اکڑ گیا دعا نہ کرے تو قرآن کہتا ہے دعا نہ کرنے والا استغفار کرتا ہے، بڑا ہے نہیں بڑا بننا چاہتا ہے۔ یستکبرون ہے، اور یہ آپ علماء لوگ یہ بات ماشاءاللہ ارشد صاحب عالم ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا، میں پرانا زیادہ واقف نہیں ہوں سے، لیکن یہ مفتی ہیں، مولانا ہیں، علامہ صاحب ہیں، اور بھی فرمائے میں سب سے اعزاز کرتا ہوں سب کا، اور نام اس لیے نہیں لیے کہ جانتا ہوں ان کے لیے کہ جن کے نہیں جانتا پھر وہ غصہ کریں گے، میرے پر واجب ہے سب کا، لیکن میں 20-23 سال سے اس ملک سے غیر حاضر رہتا ہوں، لہذا بہت سے جوانوں سے میں بات کروں، ٹھیک ہے؟ میری غلطی ہے آپ کی نہیں اس بات سے، لیکن میں واجب سمجھتا ہوں علماء ہیں صاحب اعزاز لوگ، عزت والے، اللہ نے ان کو عزت بخشی اپنے علم سے ملجم، اس لیے یستکبرون عن عبادتی کا معنی یہ خوب سمجھتی مفسرین کہتے ہیں عبادتی کا مطلب یہاں اور عبادت نہیں دعا ہے، ان الذین پیچھے دعا کا حکم ہے، دعا کرو، اب جس سے استغفار ہو رہا ہے یہ دعائی ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، اب یستکبرون عن عبادتی متعین ہو گیا کہ عن دعائی، ٹھیک ہے؟ لہذا دعا کوئی بھی ہو، کسی وقت کی بھی ہو، منع نہیں، عبادت کے ٹائم ہے، دعا کا کوئی ٹائم نہیں، حتیٰ کہ دعا تو دعا ہے، دعا آپ بیت الخلا گئے ہو تو بھی دعا ہے، اندازہ کرو بیت الخلا، اب یہ بات ہے صاف ستھرا بیت الخلا ہو تو داخل ہو کے کرو یا باہر کرو، یہ محدثین باقاعدہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ پاخانے کی جگہ آپ جا رہے ہو، گند ہے اندر تو نہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن پاخانہ موجود نہیں، کوئی پلیت چیز وہاں موجود نہیں، داخل ہو کر بھی کر سکتے ہو، اور فارغ ہو جاؤ تو کس وقت لفظ بولو، اس پر بھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کم از کم غفرانک، انگلی اٹھا کے دیکھ لو، اتنا لفظ دعا ہے، کوئی ٹائم نہیں، کوئی کہے کہ نماز فرض کے بعد نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہے جنازے کے بعد نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہے کل پہ نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہے چہر پہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا کیا لگے ہوئے کام دعا بتوں سے کرتے نہیں، رب سے، رب سے، پھر آپ اتنے کیوں پریشان ہیں، کیوں بخیلی کر رہے ہیں، کیوں دینے والے کو آپ خواہ کلوں میں نہیں کرنی، فلانے میں نہیں کرنی، ڈمکانے سے نہیں کرنی، میں نے کہا کلّا سے کوئی کسی خود پڑھو کر کے رب سے کر رہے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بوتل نہیں، یہاں بھی کوئی نہیں، بھائی یہاں بوتل رکھے ہوئے، کسی روزے والے سے نہیں کرنی، کسی ولی سے نہیں کرنی، اللہ سے کرنی،
ہم یہ کہیں گے بابا فرید صاحب سے کہ آپ بخش دو رانا صاحب کو؟ نہیں، اللہ سے کہیں گے۔ تو پھر مولوی جی آپ کو غصہ کس بات ہے؟ رانا صاحب بندہ رب کا، اس کے لیے دعا کرے مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، کرے گی اس کے رب سے، تو پھر غصہ کس سے؟ سبحان اللہ۔ اور میں نہیں آیا یار اور سب بندے عادت پائی ہے اس مسئلہ کرنا، سبحان اللہ، تسی بھی نہ ڈال دو ضرور نماز کے پڑھ رہا ہوں سر، اتنی شامل ہو جو جنہیں ساری دنیا تقدیم کے کر سبحان اللہ کر دو تب کیا اسی خوش ہو جانے مسافر آدمی ہے، میں گھڑی کو جا کے چوٹ دی جاتے کہ وہ آ گئے ازیا کے بہت سارے ذوق نیک لوگ سمجھیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ٹائم اتنا کوئی نہیں، جتنے تو سب واقف پڑھنا ہے اتنے تقریر ختم ہو جانی، کیونکہ میں نے احساس ہے کہ 12 تو اتنے میں ٹائم لے رہے ہیں، تو میرے جائے نکمے بندے واسطے اتنا لمبا کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ میں کیڑا کوئی لیڈر آئی یا کوئی میں کوئی ایم پی یا ایم این اے میں تو بالکل ایک معمولی جا فقیر طالب ہے، تو میں تھوڑے کی گل عرض کرنا کہ دعا دا ٹائم بھی کوئی نہیں، تو دعا نہ کرے اللہ غصہ کرتا ہے اور غضب نہ کرتا ہے، تو جہنم دیڑا نہیں سکتا، جہنم بھی سکتے تو چلو چھٹ چڑھے نا گسیٹ کی داخلی پیڑوں دلیل کرتا ہے سبحان اللہ۔ دلیل کر کے کرنا، کیوں میں بڑی ذلت کا کم کرتا ہے جڑا میرے کو بھی نہیں منگتا، بڑا دلیل آدمی ہے، عزت نہیں دینی چاہیے، ایسے ہی کافی سیاد خلونا جاننا ماں انہیں وہ سٹے جان کی دو ادھر ہی پاڑی ہے داخلی اتنی کی لوڑ تھی، ایسا مطلب ہے بڑی غصہ ہے سخت، اس گلے تو بچوں جی دے نال رب غصہ کرتا ہے، رب دا رسول بھی راضی تے رب دا بندہ بھی سین آرے جڑے ہو نا تسی نہیں بول رہے رانا اچھا کر کے تو اڈی حاضری لگ گئی، میرے اگے نہیں لگی جے نام دا تو سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں اتنا اچھا کام ہے، میں ملک برطانیہ کے اندر ایک بڑا بڑا انگریز پروفیسر انہیں دین اسلام قبول کر لیا تو بڑا بزرگ ولی اللہ بن گیا، ایک بندہ بن گیا، انہوں کا نام بنا ڈاکٹر ہارون، انہوں کا روزہ بنے مانچسٹر کے اندر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر، لوگ انہوں نے مرید بھی ہوئی، کیمبرج یونیورسٹی کے اندر پروفیسر صاحب پڑھ کے دین اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی تھے، ایمان لائے، اتنے نیک بندے ہوئے کہ انگریز مسلمان ہوئے، انہوں نے مرید ہوئے، اس وقت انہوں نے قبر بڑے نشان والے، انہوں نے اپنے ایمان لے آنے کی کتاب لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام پر میں کس چیز نے متوجہ کیتا ہے، کس چیز تو متاثر ہو کہ میں مسلمان ہویا، انہوں نے لکھا مسلمان جس طرح اپنے فوت ہوئے بندیاں کو رخصت کر دینا تے بعد میں انہاں واسطے دعا کر دیں، یہ جڑا جذبہ ہمدردی ہے نا مسلمانوں کے اندر، یہ میں سب تو پہلے میں متوجہ کیتا ہے، سمجھ آئی جائے میری گل، سمجھ آئی کوئی سبحان اللہ۔ کلا کردیا ویخ کے چیلم کردیا ویخ کے اگے رکھ کے جنازہ پڑھنا، یہ باقاعدہ انہوں نے نوٹ کی تھی گل اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں مسلمان کسی مورت کو نہیں پوج دے، اگے کوئی مورتی نہیں رکھ دے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو مسلمان اتنی عزت دے دے کہ دعا کرنے والے باقاعدہ ہاتھ بن کے نیت کر کے بھارت نال
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان اللہ. اور ایک کوئی کام رہ گیا قرآن بھی پڑھ کے تم سنا سکے میں تو بلی بھی کوئی نہیں. ایسی قوم کا پھر علاج نہیں ہے. لا علاج مریض نہ بنو. اللہ واسطے دل نرم رکھو. اللہ فرماتا ہے مومن جڑے نا انہاں دا طریقہ ہی ہے کہ جڑے بھی مسلمان بعد آئے ہیں پہلے واسطے مغفرت دی دعا کرو. انہاں دا طریقہ ایک قرآن دی آیت اور یہ وہ آیت ہے میانی والے غور کرے 6 مولوی آ گئے سرگودی قادر آباد ساڈے علاقے آکر قرآن میں چھے ثبوت ہی کوئی نہیں کوئی مغفرت دا جڑا ثبوت دے میں شاید کر سکتا او چکے رہے دے تو پتہ نہیں کی تو دیان مر گئے جاتے نہ ہی نہیں دے. میں یہ آیت کریمہ پڑھی چلو میں آگے آیا آیت کریمہ نہیں پڑھی تسی چپ میں کہ کمڑے ہو اللہ یہ فرماتا ہے جڑے مومن جنہاں دے دل فطرت اتر نا وہ تے دعا کر دے. جنہاں دے دل روڑ ہو گئے نا روڑ وہ نہیں دعا کر دے. یعنی انہاں دے اندر وہ گوشت کا دل نہیں انہاں دے اندر کوئی پتھر جڑا دعا نہیں کر دے. تے جڑے کر دے نا وہ نال یہ بھی آخر رب نو لا تجعل فی قلوبنا غل ساڈے دلاں وچ یا اللہ غل نہ کر دل ساڈے روڑ نہ بنا اور انہاں واسطے بھی دعا نہ کریے جنہاں ساتھ جمے کسے اور فتوے دی لوڑ نہیں جنہاں دعا نہ کرن دے کسے فتوے دی لوڑ نہیں بس یہ کہ تیرے دل میں کی غل ایک غل ہے غل پتھر ہے اندر تو پتھر جڑا ہے نا اللہ فرماتا ہے جہاں دل پتھر ہو جائے نا وہ عام پتھر نہ مہنگا ہوتا ہے. کیوں کہ پتھر بھی کبھی پھٹتا ہے تو وہ چشمے نکل جاتے ہیں. ثم قسوت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. یہ تو پتھر تو بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو مومن دعا کرتے ہیں آخرے میری ماں مر گئی میں دعا کرنا ربا میرا ابا جنہیں میرے پاڑے ہے میرا مربی ہے میری تربیت کی تیسو رزق حلال کھوا کے جنہیں میں لقمہ دیتا ہے آج وہ قبر چکل گیا ہے میں اور کچھ نہیں کر سکتا بے بس پر تیرے اگے دعا کرنا ہوتا تھے رحم کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا پیسہ نہیں کم ہوگا پیسہ میرا کم نہیں ہوگا ہونا میں قبر بیچے جا میں کی کرا اندر بلب لا دیا نہیں. یہ تو ایک مولوی صاحب ہوندے ہیں بہت زیادہ میں نہیں ہوندے ہیں نہیں پتہ ہے وہ بڑی میرے انہوں نے ایک وائی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں بلب لگتا روٹی بھی وہ کھاندے نہیں تو سب کی قسم پھتے ہیں بریدیاں ہو میں آگے یہ قسم پھتے ہیں بس صدقہ کر دیں صدقہ کرنے خدا واسطہ او دا ثواب دے
وہ ارسال کر دیتے ہیں اللہ دے حوالے کر دیتے ہیں ممالکہ اے اپنی شان دے مطابق وہ ہوتے ہیں اے جو جڑی غلطی ہو تو سیدھا چلو اگر نہیں انہوں نے خوراک کوئی زردے پکان دے گوشت پکان دے آلو پکان دے دال پکان دے میں کہ آپ کرنے مسلمانوں کی خوراک ہے نا انہوں نے کھلانے صدقہ کرنے اطعام و طعام تو بڑی تے نیکی کوئی اے کرنے ہیں آگے بہانہ بنائیں آپ کھانے میں میں کہ بالکل شاید 2 سال ہو گئے لیکن رکمہ بھی نہیں کھانا ڈاکٹر کھانا کی 70 کلو وزن بڑا گھٹایا ہے ایڈے لالچی کوئی نہیں سکھانے دے جو کہنا 20-25 سال ہو گئے کنٹرول کرنے پیسے انجی کسی سے بات زنی کرنا آمنوا اجتنبوا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ کبیرہ گناہ مرتکب ہے کہ دنیا میں نیتا تے شک کر کے تنقید دا مسئلہ کرنا چاہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مقام پہ مصطفیٰ پیارے فرمانے نے سب تو بڑی نیکی بھوکھیاں کو روٹی کھلانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا میں نے سوچا جی تجھے آگے بھوکھیاں کھلانا اے بھوکھیاں کھلانا ہے میں کہ نہیں بچ غریب بھی ہوں گے بھوکے بھی ہوں گے لیکن احباب بھی ہوں گے آئزہ بھی ہوں گے او ضیوف نے ضیوف دی ضیافت کرنا اے اطعام طعام تو بھی بڑی عبادت غریب کو کھانا کھلانے تو بھی زیادہ اہم ہے مہمان دی اعزاز کرنا تے اکرام کرنا پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے آپ فرمانے نے اگر نصف دی لہذا اے اس تو بھی بڑی نیکی اطعام الطعام تو بھی بڑی نیکی اکرام الضیوف اکرام الضیف ٹھیک ہے تو ہم کس گل سے لوڑے نہیں یہ چیزاں جڑی جانے میں کہ تو نہیں تقریر اپنی رنگین کرنا ہے اور تیرا کام کوئی بلکہ میں باقاعدہ کیا تو یہ گلا سیس تو کر دے میرے نال سڑک کرایا حلال ہو جاتا ہے میں کہ حلال نہیں ہو جاتا حرام ہو جاتا ہے بیٹھیے گلا کر کرایا حلال کرنے کی مطلب ہے بہت عامی لوگ ہیں مجھے کچھ نہیں نکلیا کشف کر کر مناظر تک کیا گل نہیں کوئی میں کہ نہیں آدھے جی پھر کیوں قبرہ دے میں کوئی موری کر دیو پائپ لگ دیو جی دے ذریعے اندر چوڑ کر دیو اور میں کیا کمڑیا تیرا پتر سعودی عرب ہے ریال ہوتے ہوئے ریال پاکستان کا سکہ نہیں ماں باپ جب گلتا ہے تو پہلے صرافے کو گلتا ہے صرافے کو گلتا ہے تو پھر اپنی نو فون کرتا ہے ابے نو فون کرتا ہے ابا اے صرافے کو اتنے آگے نہیں یہ اتنے بن جان گے ایک دے 40-42 بن گے تے لے لئی تے ضرورت کی چیز لے لئی سبحان اللہ اسا جو بھی دعا کرنے نا آدھے یا اللہ چاول قبر چو گھال اسیا نے گلے تیرے کو کھواواں دے تیرے بندیاں نو ایڈا جڑا ثواب ہے نا انہاں چاولاں نو ثواب وچ بدل کے جو ثواب قبر میں ڈال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مومنوں میرے آیا تب کیا کو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے
دیئے اطعام و طعام کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھلانا چاہتے ہیں، غریباں بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں، مہماناں دی بھی ضیافت کرنا چاہتے ہیں، تے چاہتے وہ مالک آئے سکہ نہیں چلدا گوشت نہیں کھاتے بولتے، پر جے تیرے زندے کھان تے انہاں ثواب انہاں پہنچ جاتا ہے، تے سدھا نہیں کرتے قبر دے وچ نہیں پاندے پہ جا کے تیرے بینک وچ گلے آ تیرے بینک وچ گلے یار یہ سب چیزاں قبول فرما تے دا ثواب ساتھ عطا فرما تے ثواب عطا کرنے پیارے نبی دی روح بلکہ عبد الذات میرے ساتھ ہمیں روح بھی نہ کرے ذات نہ کرے کیونکہ تو کوئی شک نہ پوے پر روح تے ذات کے جسم جدا ہے نا آپ دی ذات میرے ساتھ باقاعدہ پہ فرمانے میں میرے پترا روح نہ کیا ذات آ نبی دی زوات انبیاء دی زوات جدو تو فرمائے واللہ میں کبھی شاید سوال کروں میں زوات نہیں کروں کیونکہ استاد ہوندے ہی اس واسطے کہ فالو کرو استاد اس کو نہیں بنائی جب ان چونی ہماری آج کل کے نالائق گئے دو نے وہ استاد بنائے چونی ہمارے لیے سمجھ آئی ایسا بنائے آن بننے واسطے تو شاید کا تو ہی نہ بنائے بننے واسطے بنائے چونی ہمارے واسطے استاد بنائے ایک چبل کا تاخیر لگا نواں نکل آیا استاد بنا لو چونی ہمارے میں کہتے بیٹے بھی اس کو بنائی چونی ہمارے وہ سن جاتا ہے بیڑیاں قومہ دی مشکریاں ماؤ بہنونا یہ مشہور ہے کہ انہوں نے مزاق کرنا بے بے نہ کر دیں وہ کمڑیا پیر استاد چونی ہمارے میں نہیں ہوتا وہ دیکھو روشنیاں سے سبحان اللہ ٹھیک فالو کرتا ہے جتنا ہو وہ ہے نا بھی ہو تو میں چپ کر رہا ہے بیڑی بد نسلے بندے کو چونی ہمارے جو استاد بندے اے مومن مسلمان اللہ دی بارگاہ بھیج دیتا اللہ پاک جل وعلا ایتے جب مولی صاحب دے ہمیں نہ کر لگے یہ ایک گل ہے نا پھر تعین کیوں کر دیو کہ کیڑی کیڑی چیز پکاؤ تو اڈے تے اللہ حضرت مسایا شریف پہ چاہ دے کھچڑی پکی ہوئے تندر پکایا ہوئے وڈیرا پکیا ہوئے تے جو انہاں لبنا لائی تے انڈیا شہید تعین کیوں کیتے کوئی شے بلکہ بتی ڈشاں کے حال حضرت مسایا شریف میں کہ کمڑیا تن سمجھ نہیں آئی آدھا تے نواب آدمیاں انہاں کیا میرا ختم مگرو نہ لایا جے میرے جیوندیاں کے تو بڑے اعزاز نہ پکان دیا ہونا جدو اللہ کی راہ غلامہ بندیاں کھانے آگے تد بھی پورے اعزاز نہ پکایا جے انہاں کھانے دی فکر نہیں کھوانے دی فکر ہے انہیں جی میں اندر نمبر بجنا مجواب دے چھڑو تو میں تیرا مولوی ہے جا کے وہ دی پڑھ کتاب وہ دے وچ لکھے امریکن آدھر میں بڑھی انہیں شادی کیتی میری بیوی رہ گئی ہندی روپیہ مہینے نہ مہینے دے چھڑو اے دا بھی خرچہ چلتا ہے میں کہ مردیاں بھی اس نے وصیت کی تھی سارے بزرگاں تے یہ آکھیا بتی کھانے پکا کے تے غریباً کھوایا جے اغنیاء کو کچھ نہ دینا فقراء کو ایک بزرگ ہوئے نے انہیں ایک کتاب لکھ کے اللہ حضرت اعتراض کر کے میرے کو گھڑی بہت بھی جواب لکھی ہے باقاعدہ 230 صفحے کی کتاب میں جواب لکھی سبحان اللہ ایک شہر دے ایک بزرگ نے لکھے بزرگ عمر دے لحاظ نہ آخنا اور سمجھ آئی اے چنگا کام عیسائی بھی دیکھ کے مسلمان ہوں دے اس کو بہتر رویہ کوئی نہیں یاد کرنا بیٹھنا ٹھیک ہے نیک دعا کرنی اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دعا قبول کر لینا اور جڑے دعا نہ کرن ہن سن لو دوجی گل ایک تے غیر والے دوجی کی گل حضور فرماتے وہ کاتے قطع رحم کر تے مینوں رب نے شفاعت دا تاج پوایا
ایک بخاری شریف کے اندر حدیث خصائص سے خمسہ والی حدیث مشہور معروف کرے تے اور دوجا فرقہ ہوئے نا حدیثہ بھی چھاڑتا ہے تو انہوں نے تسلی کرا دیا یہ حدیث صحیح صحیح مرفوع متصل غیر مجروح کوئی جگہ نہیں ہے کے اندر حضور فرماتے رب نے شفاعت کا تاج پوایا تے فرمایا کبیرہ دے مرتکب بھی آئے حبیبہ تینوں عزت ہے تو آکھیا میں بخش دے جا لیکن ایک گل کا استثناء کرنا جیڑا ماں پیو واسطے دعا نہ کرے نیک انہاں دے مرن تو بعد انہاں بارے میں آکھی بھی نہ تے نہ مننی بھی نہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا زندگی وچ اماں ابا دادا پردادا واسطے نیک تے مغفرت دی دعا نہیں کرتا رب نے حبیب کو شفاعت دا تاج پہنا دیا نہیں آکھیا جدے واسطے آنکھے کا بخش دیا گا ایک مشرک نو نہیں بخشا گا ایک قاتل ریب نو نہیں بخشا گا جڑا ماں باپ واسطے نیک دعا نہیں کرتا زندگی دے اندر تو آنکھی بھی نہ تے میں کرنی اور سمجھ آئی ساری مجھے دل کی بنایا ایک کام ہی سارا اللہ تعالیٰ نے رسول کا حکم ہے ان جانے نے بس سماجی طور پر بڑھو بنا دے رہے ہیں میں کہ سماجی بھی رویہ درست ہے کوئی نہیں جلد کوئی نہیں بندہ جو پاڑ پوس کے ایڈا کرے مولانا جوان ہے ماشاءاللہ ان تک والد ساتھ سے رہا ہے ایک 40 دن جی بول جانا اگلا 28 سال تک 30 سال تک تو لوگے بنا 35 ہو گئی میں 28 کا چلو میرے ابا فوٹو امتمون رب نے سال زیادہ دے چڑھے میرے آقا فرمانے ہیں یہ سبب کسے نہ آوے نا اس گھر تے لوے کرے وہ بھی تہین جے رہتے جمعے نہیں جمعے بھی نہیں ماں دے پیٹ میں جمعہ نہیں دیا وہ بھی کیا ہے میں کہ صدقے جاواں ایک ہی گل کر دیو پہ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ آج دنیا تے آئے نہیں تو باپ پھر کیا فرمایا انہاں والو تک کو دے نا پھر تو ہم صبر آوے گا پر آپ نے کتنی رحمت کی تھی وہ تسی تے آپ بچے آنے ہو گئے یہ بات نہ سر چھایا سے تے موجود یہ دیکھو کہ پھر صبر آتا سبحان اللہ تو دعا کرنا اے اور رویہ مسلمانوں اللہ کو پسند ہے اللہ کے رسول کو پسند ہے رب تعالیٰ اے دے ذریعے بخشش فرما دے باقی اے زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیشہ ادب کرنے والے بنو احترام کرنے والے بنو اور جنہاں بندیاں دا ہستیاں دا رب نے ماں باپ استاد بھی ہر بڑا عمر چو بڑا مربی محسن اس سے ادب و احترام کا حکم فرمایا کہ شروع ہوتا ہے رب کیوں محبت ساری شدید محبت کا مستحق ایک مومن وہ کون ہے اللہ کی ذات والذین آمنوا اشد حبا للہ بندہ مومن دی شان ہے سب تو زیادہ محبت کرے اللہ دے کس نال محبت کرے محبوب حقیقی اللہ کی ذات وہ نال محبت لازم رب دے عشق و محبت تو جیت مومن دا ایمان خالی ہے وہ دے اندر کچھ بھی نہیں کیوں کہ محبوب حقیقی اللہ کہ پھر اللہ دا حکم ہے جڑا میرے نال محبت کرتا ہے میرے رسول نال بھی کرے کیوں کہ رسول دی محبت میری محبت دا تتمہ ہے جب تک میرے رسول نال محبت نہ کرے گا اللہ دی محبت مومن دے دل میں کامل ہونی نہیں لگی کتنے لکھا ہے قرآن سورہ توبہ احب الیکم من اللہ ورسولہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرے اور اس کے رسول سے رسول سے کہا جناب محمد ایک قرآن کا حکم تو ہن سنے اگلا مسئلہ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ واسطے میرے نال محبت کرو جیڑا چاہے کہ میری محبت وہ دے دل وچ کمال دی ہو جائے انہوں چاہیے کہ میرے اہل بیت نال محبت کرو
میرے اہل بیت کا محبت کرو اور اہل بیت اطہار کا تعین کر دے ایک شخص کی نام لے شخص جماعتاں نہ لے صحابہ اکرام نہ لے یہ بندہ محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ٹھیک ہے بغض کرتا ہے میرے اصل میں میرے نہ بغض کرتا ہے ٹھیک ہے من احبہم لیکن یہ شخص ایک شخص کی گل کی تھی نا صرف ایک شخص کی قرآن انصار نہ محبت کرو مہاجرین نہ محبت کرو صحابہ نہ محبت کرو یہ لفظ آئین جمع پوری جماعت دے ایک کلے بندے واسطے جو ہے نا صرف مولا مرتضیٰ واسطے ہے کون کہ علی تیرے نام محبت صرف مومن کرے گا کوئی منافق کرے گا پورے ذخیرہ حدیث میں دیکھ لو علماء نظران میں گڑبڑی مجال ہے ساتھ لو ان کتاب بھی دیکھ لینا ٹائم کوئی نہیں لگتا لیکن یہ ڈھونڈ لو میں تو نے اشارہ دینا ہے ایک شخص کی محبت کے اس نشان نہ گیا نا صرف مولا علی شریف مجھے اگر جماعت نہ فرمایا لیکن شخص کلہ اے مولا علی شریف خدا فرمایا تیری محبت ایمان ہے تیرا بغض نفاق ہے تیرے نہ محبت کرے گا کہ مومن تیرے نہ بغض رکھے گا کہ منافق سمجھ آئی جہاز سبحان نہیں بھی آئی تھی چلو صبر کر رہا ہے مجھے آپ چلو سبحان سب کی گل پہ کرنے ہماری کوئی نہیں تھی تیرے نام محبت کرے گا صرف مومن تیرے نام بغض رکھے گا تو مومن نہیں منافق اور مدینے کے انصار صحابہ دا فتوہ سن لو جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لو قلنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ اچھا منافق نو سے جاننا ہو گیا انہا منافق کیا ہے جیسے علی کا ذکر کرتے تھا الہ رنگ اڑ جاتا تھی سب پتہ رکھتا تھا اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت ساڑھے مرشد مربی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماندے رہے کہ جی میں نماز میں شرطہ میں نا سنی ہونے دیا بھی شرطہ میں بندہ انجے نہیں سنی ہو جاتا میرے سنت و جماعت انجے کدے نال مولوی اٹک تو آئے ان کرنے وہ اتنا لکھا کرے باہم میرے سنت و جماعت ہے آپ کو کوئی نہ والدنی میں سے ہے کیوں اسی تکڑیاں سان پٹھان اصلہ جاتے ہیں مجھے ہی پوری پاکی لہذا اسی ہے اہل سنت میں اگر دعووں سے اس کرتے اہل سنت بھائی اہل سنت دیا کوئی نشانیاں نہیں کوئی شرطہ نہیں انہیں شرطہ پورا نہ کرو تو اہل سنت میرا آپ کرنا اہل سنت ہو جاتا بندہ پیر 10 گئے 400 سال پہلے ان کے 450 سال ہو گئے حضرت مجدد فرماتے ہیں سنی ہونے دی پہلی شرط تسنن اولین شرط تسنن محبت اہل بیت جناب امیر و ذریت علی کی علی دی اولاد نات مصطفیٰ کی اہل بیت نہ محبت کرنا سنی ہونے دی پہلی سبحان ٹھیک ہے اور جنہاں دی محبت ایمان ہو گئی انہاں میرا جنتی کیا ہے
سبحان اللہ رسول پاک کی صحیح حدیث ہے تیرا صحابی نہیں جنتی آپ کا فرمان علی تیری محبت جنہیں سینے میں چھوڑے گی میں محمد دبا رہا ہوں تو پکڑ کے اپنے درجے میں جنت میں اپنے نال لے کے جاؤں نصیب کی تھی ٹھیک ہے لہذا پتر نعرہ مارے کرو ہوش نہ اور جنہ دیکھ صحابی کتنی دیر رہے دنیا میں ایک صدی بھی نہ رہے ہو حضور تو پیچھے نہیں نا انہوں نے دیکھنے والے بھی 1.5 صدی تو بعد نہیں ہے نہیں نہ رہے نہیں نہ رہے او جنتی وہ کیسے تو رہ ہی نہیں فرمائے ہی نہیں علی تو وہ جنے کہ 15ویں صدی اے بچہ بیٹھا ہے جسے نعرہ مارے ہیں ایدے سیدھے میں تو ہی علی کی سچی محبت ہوئے نا تو حضور فرماتے ہیں تو ہی جنتی ہے بلکہ ایڈا جنتی ہے کہ عام جنت تو نہیں جائے گا میرے درجے میں جنت میں میرے نام دے سمجھ آئی شعبہ حضور متقیہ وہ بھی ایک صدی کے اندر بہت ہو گئے تابعین نے صحابہ متقیہ 1.5 صدی میں جو بھی دنیا تو چلے گئے تو ایک آن روک گئی فرمایا نہیں کچھ ہی نہ بچو بندے نے میرے صحابہ بچو میرے اہل بیت بچو ہستیاں نے کہ جیڑا انہوں نے محبت رکھے گا ضروری ہے محبت واسطے دنیا تو گیا ہوئے بھی رکھی جا سکتی لہذا اہل بیت کا فیضان دوستو یہ نہیں کہ یہ تکے رہو جنتی نا یہ انہوں نے محبت رکھے قیامت تک اور تو انہیں انتظار اسی میں لکھیا کہتے کیونکہ تو نے عرفان شاہیں یا میں نے خدا سکتا بہت بار کو جی سیال کو مولوی بلائے ہیں وہ کر کے ٹوڑ گیا پتہ نہیں انوزت اور مجالس میں چاہیے کتنے اگلے مننے کوئی نہیں میں کہنا میں بکیو آیا تھانا کو کھیالا تحصیل بھی منڈی ضلع بھی منڈی جی میں کدے جانے من احب هذین یعنی الحسن والحسین اباہما کان مائی فی درجتی یوم القیامہ دب کے سمجھ آئیے اور جنت ہے پرانی نہیں بڑی صدی توڑی جنت ربے بات چنہ ربے فرمایا علی فاطمہ حسن حسین نے قیامت تک جن نے سچی محبت دل میں رکھی میں محمد النبی میں پھر کہیں نہ دی عاشق اپنے درجے میں جنت کو نال لے گا دس منٹ تھوڑے ہو لے گیا بس آخری لفظ ہونا تقریب چھان جائے بزرگان میں تقریب پہ کرا بڑا زمانہ علومی مسجد جوانی کا دور اس وقت
آواز کرے تو سپیکراں دے ٹوپا اڑ جاتی ہے تے تقریب ایک بندہ آیا میں آفت بدل لائی مسجد تو میں نہ دے با مولوی صاحب آدھے نے بھائی عرفان شاہ جلال شاہ کا پتر ہے اس میں یہ گل نہیں کرنی چاہیے میں آ کے حضور کو کرنی چاہیے کہ جلال شاہ کے پتر نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ اور کبڑے حدیث رسول بھی کرنی چاہیے جلال شاہ کے پتر کئیاں بیوقوفاں ایک خیال آتا ہے کہ یہ نال تشیعت پھیل جاتی وہ بھی آنکھیں گے ایسی محبت کرنے تو میں کہ کمڑے ہو محبت آنکھیں نال تے میری نہیں نہ ہوندی گل چ نہ بڑھو کیوں اس گلے اور جن والی نال پیار ہوے گا اونوں والی دے سجنا نال بھی پیار سبحان اللہ سبحان اللہ جان پتہ وکی گل کیوں آپ کو کسی پوچھے آپ کو کوئی بندے اپنے آپ کو عادت بنائیں علی کا پوتا فرمایا وفادار کتے ہوتے کی کہلان باسی کتے ہمارے انہاں کہ یہ گل کیویں بغداد میں بیٹھے ہو تے کیویں منی یہ وفادار کتے انہاں کہ وفادار کتے کی یہ عادت ہے مالک تے سجنا نہیں بھوکنا اکھڑا کبار گردن کل ہو بوٹیاں جائے شادے کو پہچان کرنے لئے ایسی توک دی دکان ہے پر چون تھوڑی بیٹھے پتہ نہ ہوئے گا یہ گھر کی دینے کا نقصان کی ہونا نقصان تک کا گے تو سیکھا دے چلنا گیا علی کا وفادار وہی ہے سنی ہونے کی دوسری شرط پوری کرے پہلی تو سنائی گئی دوسری کے سنائی گئی چونکہ جلسہ نہیں اس بات کو جلدی جلدی سنا چکا نہیں تو میں 1.5 گھنٹے بعد سنانا دوسری شرط کیا ہے ہمارے پیر مجدد المثالی فرماتے ہیں سنی ہونے کی پہلی شرط ہے آقا کی ذریت آل سے محبت کرنا اور شرط اکرام صحابہ اصحاب رسول کی عزت کرنا جو آپ سے محبت نہ کرے وہ بھی سنی نہیں جو اصحاب رسول کی عزت نہ کرے وہ بھی سنی سبحان اللہ زور سے کہو سبحان اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کا جواب سوال سنو تو جواب تقریر ختم انہاں کے جناب تو اڑا حق نہیں بن تو ان پتہ کوئی میں رتوں کالا میں آڑی میں کہ میں بڑا پتہ رتوں کالا میں آڑی دوری بھی نہ آڑی جو بھی نہ آڑی
بسات کو لوگ اگئی بدوکا آڑ کے بیٹھے موقع ملتا جائے تو نہ گل کر چڑنی انہیں توہن کرنی صحابہ دی میں آکھا جی یہ گل کریں شیعت پھیل دی تو رسول پاک نے کون فرمایا حدیث صحیح ہے امام ابو عیسیٰ ترمذی لکھنے کے او دا علاج کرو نہ اس گل اپنا علم لڑاؤ ایک گل اس کو روک نہیں ہے کہ نہ شیعت پھیل جائے گی محبت علی نہ شیعت کس طرح پھیلے گی تو دعویٰ کرتے ہیں میرا دعویٰ کرتے ہیں دلیل کوئی نہیں دوستو نبی پاک فرمایا کہتے نہیں گالے میں حضور کا درجہ تو جنت میں بڑے ہی بلند ہے اتنا بلند ہے جی زمین پہ کھڑے ہے بندہ آسمان کے تارے دیکھ رہے ان انبیاء جنت میں حضور کا رتبہ دیکھ رہے سب تو بلند رتبہ نبی نے نا کہ نبی بھی حضور کے مرتبے نہیں دیکھ رہے زمین پہ کھڑا آسمان کے تارے دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جڑے عاشق اور مولا علی نے انہاں نے حضور اپنے درجے پہ لے جانے میں کہ حدیث ہے کہنے کا پھر جواب کی یہ نبی دلے ہوں تو ان کی اتنے درجے چلے جان میں کہ جوابی فی درجتی درجہ امتیاں کا نہیں درجہ حضور ہے جتنے شہنشاہ ہوتا ہے وہ غلام بھی نال ہوتا ہے تو دوسرا بادشاہ مانو پتہ ہے غلام اپنے درجے چ نہیں گیا بادشاہ محمد ہے وہ درجے چ غلام گئے کیوں دی آل پاک نے نوکر میں نا تجھے آل رکھے گا اپنے درجے میں جو دے غلامان بھی رکھے گا میرے نال آیا پچھو تسی پہلو بیٹھے آؤ یہ آکے جا مل کے کوئی بندہ ہی نہ کیوں آیا تو بات تو ساڑھے پہ ایسی جھٹیاں دانیاں رہی تھے بیٹھے کیوں آکے نال موٹا مل بیٹھے ہیں جنہاں نے پتہ ہے بھائی نال ہی چڑھ کے آیا بیچارہ وہ تو اپنے کام چھٹ کے مرشد کے نال بنے انہوں نے یہ سوال نہیں ہونا کیوں انہوں نے سمجھنا ہے بھائی اپنی جگہ واسطے نہیں بیٹھا کہ جو بچہ ہے اداری شہید فیصلے منگل ہوئے چنگیاں شہید جمعرات میں اے منگلو جلے انہوں گل سب نہیں کوئی نہیں توتا جاتی تھا جیڑی گل آگے نہیں ہر گل کا کوئی مقام ہوتا ہے تھوڑا تدبر غور کریے وہ گل ساری سامنے آ جائے یہ تھے چھوڑو چوپیاں بھی کوئی نہیں بھائی ہیں میں آپ ہی آ کے چھوڑ چنگے لگتے ہیں جان پاؤں سے انہیں رکھ لیں ٹھیک ہے اجے جمدن بعد اگر ٹوکرے دار چھڑے سرے دے ہر عمر میں چلے انشاءاللہ اپنی چاہت نال جان اس پاس ٹھیک ہے یہ بخارے دے تو مطلب کوئی نہیں 4:30 جمن 5:30 جڑے سرے دے ٹوکرے دار رہے پھر وہ جلدی ٹوکرے لا بھی لیندے نا دوجیاں دے یہ کہ انہوں نے آپ پتا ہوتا ہے مجھے یہ بات نہیں کہ کسی بنائی ایسے کتاب بندے ایسے اس کو بناتا ہے میرے سرے سے جو رکھی حضرت امام اہل سنت علامہ سید احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں نے فرمایا بیٹا یہ 2.5 گز کپڑا نہیں یہ آہد منتقل کر رہے ہیں مفتی ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر پر بندھوائی آہد منتقل کیا ہم تیرے سر پر باندھ رہے ہیں آہد منتقل کر رہے ہیں شہد اجازت نہیں دیتی آہد منتقل ہو جائے تو مرد دم تک نبھانی پوندی یہ گل یاد رکھے اللہ پاک جل شان و کرم فرمائے درجہ امت کا نہیں وہ حضور کا درجہ ہے یہ غلام ہیں اہل بیت کے اور اہل بیت حضور کے ساتھ ہیں
جب حضور کے ساتھ ہیں تو ان کو غلام بھی ساتھ ہیں. ایک بندے کے خیال میں اتنی جگہ ہو گئی جو کروڑوں ہوں گے. ایک حدیث قدسی ہے مجھے شروع ہوئے ربی ہوئے نہیں کرتے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اتنے بڑی بڑی جگہ نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا اتنیاں لا اذن سامعات ما لا عین رأت ولا اذن سامعات ولا خطر علی قلب بشر. جنت انعامات انہیں کان سن نہیں سکتے, آنکھ تک نہیں سکتی, کوئی دل اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر میں نے کئی جگہ میں تشریح کی تھی اور نہیں کرتا ٹائم کو نہیں. اللہ پاک جل شانہ و سو میرا آنا تھوڑا آنا قبول فرمائے آمین. اور مرحوم مغفور رانا بہادر خان اللہ انہیں درجات بلند آمین. آخر بہتر فرمائے مالک جنت کو فردوس جگہ تھا. حضرت مولانا نور واسطے ہمیشہ دعا کرنے والا صدقہ جاریہ فرمائے. دینی ملی خدمات انہوں واسطے قبول فرمائے اور مالک تعالیٰ تو ہم سب کو اجر کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب